ہاں اگر آپ صرف چند لوگوں کو امیر کرنا چاہتے ہیں تو شام کو میرے دفتر آ جائیں، میرے پاس بڑے فارمولے ہیں. یہ بات تھی ایک وفاقی وزیر. السلام علیکم دوستوں. 14 جنوری ہے اور اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور میں چونکہ اس میں موجود تھا خود، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لوں. وہ جب میں دیکھ رہا تھا، کچھ تقریریں سن رہا تھا، تو مجھے نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امرتیہ سین کی ایک بات یاد آئی. انہوں نے کہا تھا کہ ترقی ہی آزادی ہے، لیکن اگر ہم یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کو دیکھیں تو بہت زیادہ غالب اکثریت کے لیے آزادی ناقابل حصول ہے، اور اس کا کانٹیکس ظاہر ہے اقتصادی ہے. تو امرتیہ سین نے تو یہی کہا تھا کہ ترقی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے لوگ آزاد ہوں گے، لیکن اس وقت ترقی نہیں ہو رہی. اب اسی کانٹیکسٹ میں آج 5 اسٹار ہوٹل سرینا میں ایک تقریب ہوئی، ایک پاکستان پالیسی ڈائلاگ ہوا، اور اس میں 4 وفاقی وزراء نے پہلے سیشن میں شرکت کی. اور اس میں ایک وزیر نے یہ کہا کہ خوشحالی کا سرچشمہ اگر طاقت ہو، پیسہ ہو، تعلقات ہوں تو عام لوگ کیسے خوشحال ہوں گے، ملک کیسے ترقی کرے گا. ہاں اگر آپ صرف چند لوگوں کو امیر کرنا چاہتے ہیں تو شام کو میرے دفتر آ جائیں، میرے پاس بڑے فارمولے ہیں. یہ بات تھی ایک وفاقی وزیر کی، جو کہ انہوں نے 3 دوسرے وفاقی وزراء کی موجودگی میں کی. اب جناب یہ ایک غیر معمولی تقریر تھی، پاکستان پالیسی ڈائلاگ، اور اس میں وفاقی وزیر مصدق ملک، ڈاکٹر سیف، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ، اور احسن اقبال یہ موجود تھے. اب سوال جو اس سیمینار میں یا پالیسی ڈائلاگ میں رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پالیسی ڈائلاگ اکنامک ریسیٹ، یعنی کہ اقتصادی جو ماڈل ہے اس کو ہم ریسیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں جناب ڈاکٹر سیف نے اور محمد اورنگزیب نے تو اپنی جو باتیں کرنی تھی کر لیں، جو رٹی رٹائی باتیں ہیں روزانہ ہم صبح دوپہر شام ٹی وی پہ سن رہے ہیں. مصدق ملک صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے اردو میں تقریر شروع کی اور کہا کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی ہے، ایک ملک تھا خیالستان، اس خیالستان کا انچارج ایک چودھری تھا، اور اسی ملک میں ایک دھوکہ منڈی تھی. تو یہ 3 انہوں نے استعارے استعمال کیے، خیالستان، دھوکہ منڈی اور چودھری، اور کہا کہ اس خیالستان کی جو دھوکہ منڈی ہے اس کے انچارج بھی چودھری تھا، بڑا خوش آسودہ حال. اس نے جب دیکھا کہ چند لوگ جو اس کی رعایا تھی وہ بڑے خوشحال ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یار یہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگانا چاہیے، اتنی آزادی سے کھا پی رہے ہیں یہ. اس نے ٹیکس لگا دیا ان کی خوراک پہ، اور کچھ عرصے کے بعد اسی چودھری نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یار کیا بات ہے، آج کل آپ بڑی مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں، آپ کی صحت بھی اچھی نہیں لگ رہی، کیا کم کھا رہے ہیں آپ. یعنی جن لوگوں پہ اس چودھری نے ٹیکس لگایا انہی سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی صحت کیوں خراب ہے، مہنگائی کا رونا کیوں رو رہے ہیں. تو مصدق ملک نے جو ٹائٹل تھا سیمینار کا اس کے حوالے سے کہا کہ آپ یہ اکنامک ریسیٹ کا سوال کس سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ اسی صنعت کے تحفظ کے لیے یہ سوال کر رہے ہیں جو پہلے ہی بے شمار قسم کے تحفظات سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے زندہ ہے اور پھل پھول رہی ہے، اور تھوڑا اور تحفظ مانگ رہی ہے، تو پھر اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بے وقوفی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور اس سے ایک مختلف نتیجہ اخذ کرنے کی یا مختلف نتیجہ ملنے کی توقع کریں. اب اس میں کئی لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مصدق ملک تقریر کر رہے ہیں اور 3 دوسرے وزراء کو سنا رہے ہیں،
تو یہ سوال اٹھا کہ کیا مصدق ملک کی تقریر شہباز شریف، احسن اقبال اور محمد اورنگزیب کی جو ویژن ہے اس وقت، ان کی جو پالیسیاں ہیں، اس پہ براہ راست ایک حملہ تھا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسحاق ڈار کو، جو کہ ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 4-5 اور کمیٹیاں ہیں، اس کے بھی سربراہ ہیں، جس میں بین الصوبائی رابطہ کمیٹی ہے، اس کے بھی چیئرمین ہیں وہ، اور یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے اس کا سربراہ بھی اسحاق ڈار ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی برآمدات کو اگلے 4 سال میں ہم نے $60 ارب تک پہنچانا ہے۔ تو مصدق ملک نے اسی لیے بنیادی طور پہ یہ سوال اٹھایا کہ وہ ذہنیت، وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اس وقت اقتصادی بحران کے ذمہ دار ہیں، وہ ملک کی غالب اکثریت کے حق میں انقلابی خیالات کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ کچھ انہوں نے دیگر نکات بھی اٹھائے، تو میرے پاس تو کوئی ریکارڈنگ کا اور طریقہ نہیں تھا، تو یہ تھوڑی سی ریکارڈنگ آپ سن لیں، اس کے اقتباسات ہیں، کلپس ہیں ان کی تقریر میں سے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ پروٹیکشن کی بات نہیں کرنی، بم بسٹ کی بات کرنی ہے، تھیوری دیں گے آپ کو، ایسی تھیوری کہ آپ شیشے میں اتریں، تو میں نے کہا شیشہ ہی بول دیں، نہ شیشہ رہے گا نہ آپ اتریں گے اس کو۔ تو مجھے اگر آپ اس کانفرنس کے اختتام پہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ سوال آپ پوچھ کس کے لیے رہے ہیں، اگر تو اسی انڈسٹری کو بچانے کے لیے پوچھ رہے ہیں جو پروٹیکشن کی وجہ سے بچی کھڑی ہے، اور آپ کا سولوشن یہ کہ تھوڑی اور دے دے، ذرا تھوڑی اور بچے، تو بچا لیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں بھائی کہ definition of insanity is to do the same thing over and over and over and over again and expect a different result۔ وہ تو ہونے والا نہیں، ایک دفعہ پھر کر کے دیکھ، ایک دفعہ پھر ذرا پروٹیکٹ کر کے دیکھ۔ 70 ہی ہوئے ہیں سال، یا ان کا 80 سال میں کیا ہوا؟ تو 2 4 50 سال اور پروٹیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، پہلے تو کیا ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے۔ ابھی پرائم منسٹر نے لبرلائزیشن کی ہے ٹیرف کی، مجھے کہا گیا ملک برباد ہو جائے گا۔ لبرلائزیشن کی ہے، ٹیرف نیچے کیا ہے، ملک برباد ہو جائے گا۔ میں نے کل رات کو ڈیٹا ختم کیا اینالائز کرنے میں، جس جگہ پہ پروٹیکشن ہٹائی ہے وہاں پہ امپورٹ نہیں بڑھی، جہاں نہیں ہٹائی وہاں بڑھ گئی۔ واہ کیا بات ہے! جہاں پہ آپ نے ٹیرف کم کیا ہے وہاں پہ امپورٹ نہیں بڑھی، وہاں پہ 15-20% بڑھی ہے، جہاں نہیں کیا وہاں پہ 30-35% بڑھی ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ٹیرف لبرلائزیشن جو امپورٹ نہیں بڑھ رہی، تو پھر کس چیز سے بڑھ رہی ہے؟ تو وہ سوال کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں، لیکن اس کانفرنس کے لیے سوال ہی کی شکل میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیموکریٹائزیشن آف کیپٹل کریں گے، جب تک آپ یہ $4,000 ملین مڈ سائز کمپنیوں کو نہیں دیں گے، جب تک سرکار اور چند حضرات کی اجارہ داری ان بلینز اور بلینز اور ڈالرز کرے گی، تو چند حضرات کے چودھری صاحب ہیں دھوکہ منڈی ہم سے نہیں، انہی کو بلا کے انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب تک آپ کیپٹل کی ڈیموکریٹائزیشن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ ایکسس کی ڈیموکریٹائزیشن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ امید کو ڈیموکریٹائز اس ملک میں نہیں کریں گے کہ ہر بچہ بچی جو اسکول کالج سے نکل رہا ہے، بالخصوص بچیاں، وہ یہ سوچے کہ اس بار جو سوئنگ کیا نا بیٹ تو وہ گیند جائے گا، چھکا لگے گا۔ جب تک ان کو یہ امید نہیں دے گے نا، اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ اگر منسٹر کو نہیں جانتے، اگر سیکرٹری کو نہیں جانتے، اگر سستی گیس نہیں مل سکتی، اگر سستی بجلی نہیں مل سکتی، اگر سستا کیپٹل نہیں مل سکتا، اگر ریبیٹ نہیں مل سکتا، تو میرا کچھ نہیں مل سکتا، مجھے نوکری دے دو یار۔ اگر ایسی جس میں کوئی 4 پیسے بچتے ہیں تو جو ساری نسل 4 پیسے 4 سکوں کی نوکری پہ لگا دی، تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اگر 10-5 کو امیر کرنا ہے تو شام کو آ جائیں میرے دفتر، میرے پاس سب ریسیپیز پڑی۔ اگر ملک کو امیر کرنا ہے مائی فرینڈز،
we'll have to rethink. So I would pose and leave this question with you. About whom are you talking? And what are you talking about? Thank you very much for your attention. تو مصدق ملک صاحب نے جناب یہ کہا کہ اگر آپ ملک اور عوام کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جو اس ملک کے نوجوانوں کو انصاف اور مالی وسائل تک رسائی کی امید دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سرمایہ اور پیسہ کی تقسیم جو ہے وہ جمہوری طریقے سے نہیں ہوگی، ڈیموکریٹائزیشن آف کیپٹل، یعنی جب تک آپ اس کو برابر تقسیم نہیں کریں گے، جب تک یہ مالی وسائل چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں تک نہیں پہنچیں گے، جب تک حکومت اور چند منتخب افراد کے پاس مالی وسائل پر اجارہ داری قائم رہے گی، صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ آپ تو بار بار انہی لوگوں سے، یعنی انہوں نے جو ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سرمایہ کار بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، اور 4 وزیر تو موجود ہی تھے اس میں، کچھ سابقہ وزراء بھی تھے، تو ان سے سوال کیا، آپ انہی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں چودھری اور اس کے قریبی حلقے سے کہ ان مسائل کا حل نکالیں جن کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں، وہ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ جو 99-98% اس ملک کی آبادی ہے، جو کہ 1% حکمران طبقے کی پالیسیوں کے نیچے پس رہی ہے، ان کی تو یہاں نمائندگی موجود نہیں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ ایک جھونپڑی والے، ایک کھوکھے والے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ خوشحالی کا سرچشمہ سمجھا جائے گا کہ محض طاقت ہے، پیسہ ہے، تعلقات ہے۔ جو میں نے شروع میں بھی بات کہی کہ اگر آپ چند لوگوں کو امیر کرنا چاہتے ہیں، یہ مصدق ملک صاحب نے کہا اور بالکل صحیح بات کہی کہ آپ چند لوگوں کو امیر کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں تو شام کو میرے دفتر میں آئیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ کو میرے پاس بڑے فارمولے ہیں لوگوں کو جلد امیر کرنے کا، لیکن مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں چند لوگوں کے امیر ہونے کی بات نہیں ہے، غالب اکثریت کو ایک امید دینے کی بات ہے۔ ان نوجوانوں کو امید دینے، انصاف کا احساس دلانے کی ضرورت ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 60-62% جو ہے آبادی نوجوان ہیں۔ تو یہ ایک ایسی غیر معمولی تقریر تھی جس نے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مصدق ملک خود کو باقی کیبنٹ سے الگ تھلگ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس کابینہ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یا پھر کیا اس کابینہ کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو پوزیشن کر رہے ہیں نئی صورت حال کے لیے؟ کیونکہ انقلابی تو وہ بھی نہیں ہیں اور اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی سال سے، تو جس کا، اور وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ نواز شریف کہ وہ بہت قریبی ہیں، جبکہ اسحاق ڈار اس وقت بہت قریب ہیں شہباز شریف کے، ان کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتے۔ احسن اقبال، اورنگزیب اور ڈاکٹر سیف، یہ سارے شہباز شریف کے مہرے سمجھے جاتے ہیں۔ مصدق ملک ابھی بھی معلوم نہیں مریم نواز کے وہ کتنے قریب ہیں، لیکن نواز شریف کے وہ ضرور قریب ہیں۔ تو کیا اس نظام کو پیک کرنے کی، کیا موجودہ وزیر اعظم کی چھٹی کرنے کی کوئی ایسے آثار ہیں فضا میں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی ہے۔ ظاہر ہے معیشت تو بہتر نہیں ہو رہی ہے، ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں، اور جو حکومت کا تازہ ترین جو چھپا ہوا سروے ہے اس کے مطابق جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے وہ لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی مناسب طور پہ حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ان لوگوں کی تعداد تقریباً 25% ہو گئی ہے، اور یہ تمام تر جو بدحالی ہوئی ہے یہ پچھلے 4-5 سالوں کے دوران ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مصدق ملک کو کوئی ایسا اشارہ مل گیا ہے کہ موجودہ نظام لپیٹا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خطرہ مول لیا کہ ایک ایسی تقریر کریں کہ جو براہ راست حملہ ہے شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کی، بشمول وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ڈاکٹر احسن اقبال کی۔ اور اس میں کیا یہ تنقید صرف
शहबाज शरीफ तक महदूद है या फिर मुसद्दिक मलिक का इशारा किसी और तरफ भी था, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं द बिग एलिफेंट इन द रूम। लेकिन आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम जो है वो बिग एलिफेंट इन द रूम के रहम करम पे है इस वक्त। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बराह रास्त कोई भी बात नहीं करता कि वो बड़ा हाथी कौन सा है इस कमरे में, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल में बराबर का हिस्सेदार है। ये आपके हमारे सबके सोचने की बात है। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बात की है वो एक गैर मामूली बात थी, और देखते हैं कि वो किस कदर आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा है। बहुत बहुत शुक्रिया।